میرا سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کا خفیہ ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ان کا ٹرائل جو ہے ایک اس طرح کے کیس میں کہ جو ریاستی دہشت گردوں نے ایک کیس بنایا سابق وزیر اعظم کے اوپر، تو ان کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی لائیو کوریج کیوں نہیں ہوتی؟ پارلیمنٹ بہت معزز ہے، اس کی بہت تکریم ہے، بہت اچھی بات لگی ہمیں، لیکن چیف صاحب پارلیمنٹ کو وجود میں آنے کے لیے انتخاب ہونا لازمی ہے۔ پارلیمنٹ تو ضیاء الحق کی بھی تھی، پارلیمنٹ ایک مشرف کی بھی تھی۔ آج مجھے آپ سارے عمر وکاس وڑائچ کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ پورے پاکستان کا ایک ایک وکیل جو ہے وہ عمر وکاس وڑائچ ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اسی سازش کا تسلسل ہے کہ جو وکلا کی آواز بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے اور ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں۔ اور ابھی ہمارے صدر اور باقی ہماری جو کیبنٹ ہے، ہم لوگ اس کے اوپر ابھی جو بات کریں گے، صدر صاحب جو لائحہ عمل دیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سالو ہو، اور اگر نہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک ایک وکیل کس طرح عمر وکاس وڑائچ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ میں جوڈیشری سے یہ کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جو ایف آئی آر ہے ان کے خلاف، اگر آپ صرف ایف آئی آر کا ہی ملاحظہ کر لیں، اسی کے حقائق دیکھ لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا جو 6 ماہ سے جو واقعات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ بھی یہی ایف آئی آرز ہیں کہ صبح کو رات بنا دیا، ایک نہتے ایک معزز شخص کو جو بات کر رہے ہے، جو گفتگو کر رہے ہے، جو دلائل دے رہے ہیں، اس کو انہوں نے ایک دہشت گرد بنا دیا۔ تو یہ جو رویے ہیں، ان کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے۔ کل ایک اوپن کورٹ، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ایک اوپن ٹرائل کر رہے تھے، بہت اچھا لگا، زبردست ہے، بہت اچھا ٹرائل ہے۔ اور ادھر ہمارے چیف جسٹس پاکستان بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کہ پارلیمنٹ بہت معزز ہے، اس کی بہت تکریم ہے، بہت اچھی بات لگی ہمیں، لیکن چیف صاحب پارلیمنٹ کو وجود میں آنے کے لیے انتخاب ہونا لازمی ہے۔ پارلیمنٹ تو ضیاء الحق کی بھی تھی، پارلیمنٹ ایک مشرف کی بھی تھی۔ آپ کے پاس پٹیشنز پڑی ہیں الیکشنز کے حوالے سے، آپ کے پاس پٹیشنز پڑی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، تو پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جس پارلیمان کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا وجود جو آنا ہے، اس کا وجود بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ سے وہ پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، کہ جب ہر سیاسی جماعت کا ہر کارکن اپنی بات کرے گا، جب لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ جیسے آپ کی کورٹ کا اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کا خفیہ ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ان کا ٹرائل جو ہے ایک اس طرح کے کیس میں کہ جو ریاستی دہشت گردوں نے ایک کیس بنایا سابق وزیر اعظم کے اوپر، تو ان کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی لائیو کوریج کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی ہم لوگ بھٹو کی عدالتی قتل کے گھاؤ سے نہیں نکل سکے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے آئندہ کہ پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے سیاست دانوں کو آپ عبرت کا نشان بنائیں۔ اب ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ پوری پاکستانی قوم، مجھے پوری دنیا کے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، مجھے اوورسیز پاکستانی اتنے کنسرنڈ ہیں آپ لوگوں کے بارے میں۔ یہاں پہ پاکستان کے کونے کونے سے جو عام شہری ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہو۔ اب وہ آپ کے سروے نہیں مانتا، آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ضرورت پیش آئی آپ کو سروے کروانے کی۔ کبھی سرکاری ملازم بھی سروے کراتے ہیں کہ ہم کتنے مقبول ہیں۔ کس بات سے آپ خوفزدہ ہیں؟ یہ آپ اپنے جبر، اپنے ظلم اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خوفزدہ ہیں کہ آپ کو یہ سروے کرانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو میرے بھائیوں نے بھی بات کی، عامر جلیل صدیقی صاحب نے بات کی، بالکل ہماری جدوجہد جو ہے اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے جب ہم ایک جبر کے خلاف لڑتے ہیں
جب آپ ایک ریاستی جبر کے خلاف لڑتے ہیں، جب آپ اداروں کے جبر کے خلاف لڑتے ہیں کہ جو آئین کے دائرے میں نہیں ہوتے، تو پھر آپ کی جدوجہد کا تسلسل ہی آپ کی کامیابی ہے۔ اور اس جدوجہد کا تسلسل جو ہے، میں پھر اپنے اس عزم کا اظہار کروں گی کہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ، آپ بھائیوں اور اپنی بہنوں کی مدد کے ساتھ اس جدوجہد پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ملک میں آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوتی، اور جب تک ملک کے اندر سویلین سپرمیسی نہیں ہوتی۔ اور اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کرنا ہے کہ انہوں نے جسٹس سمدانی کی کورٹ بنانی ہے، جسٹس رستم کیانی کی کورٹ بنانی ہے، یا جسٹس منیر کی کورٹ بننی ہے۔ یہ فیصلہ اب ان کے ہاتھ میں ہے، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم اوپن ٹرائل دیکھیں، ہر اس چیز کو اوپن ٹرائل دیکھیں جو عوام کے مفاد میں ہے، جو رول آف لا کی بات کرتا ہے، اور جو نقاب پوشوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم آج جالب کو یاد کرتے ہوئے کہ ادھر ہی جالب، حبیب جالب جو تھے، وہ مزاحمت کرتے انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ آج وہ بڑا نام، تاریخ میں وہی نام زندہ رہتا ہے جو جبر کے خلاف لڑتا ہے۔ تاریخ میں نظاموں کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے کبھی تاریخ میں زندہ نہیں رہتے۔ تو حبیب جالب نے کہا تھا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، پڑھے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، جو ہلکی رات کو، پڑھیں میرے ساتھ، ظلم کی بات کو، جو ہلکی رات کو، ظلم کی بات کو، ظلم کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ بھی آؤں، چاہے دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، تو مجھے یہ موقع فراہم کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو انسانیت کی بات کرنے والا شخص ہوں جی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو احترام، فضیلت اور عزت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا ہمیں اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل کر انسانیت کی بات کرنی چاہیے اور انسانیت پر ہی کام کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ خود میں خامیاں ہیں بہت، دوسروں سے جلتے ہو، خود میں خامیاں ہیں بہت، دوسروں سے جلتے ہو، چہرہ دھو نہیں سکتے، آئینے بدلتے ہو، آئینے یہ تو ان کا کام ہے۔ کون سا آئین، کون سا قانون؟ نو رول آف لا، نو سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن،